باہر نکلتے دیکھتے تو یہ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور موسم کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے اور تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سوات کے شہری علاقوں میں ہلکی بارش، جبکہ پہاڑی اور بالائی علاقوں میں وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے اور گوگل کے مطابق یہ جو کل سے جو شروع ہونے والا ہفتہ ہے، یعنی ورکنگ ڈیز جتنی بھی ہے، اس میں کہیں پر 40% تو کہیں پر 20% اور کہیں پر 50% برفباری جو ہے نا وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ سوات آتے ہیں تو بالکل یعنی جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں ان کے سڑکیں کھلے ہیں، آپ بلا خوف و خطر دن رات سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مشورہ میں یہاں پر ضرور دوں گا کہ اگر شدید برفباری ہو رہی ہو تو رات کو سفر آپ نے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ملم جبہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ ملم جبہ میں آج ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی 20% بتایا جا رہا ہے کہ ملم جبہ میں برفباری ہوگی۔ کسی بھی وقت برفباری جو ہے نا وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گوگل میں ڈیٹیل میں جائے تو وہ آپ کو ٹائمنگ بھی بتائے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ کس وقت برفباری متوقع ہے۔ تو وہاں پر آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، راستہ بہترین ہے۔ آپ اسلام آباد سے تقریباً 4 گھنٹے میں ملم جبہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح پشاور سے بھی آپ 4 گھنٹے میں ملم جبہ پہنچ سکتے ہیں اور اپنی گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ گاڑی کے ٹائروں کو زنجیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ملم جبہ کی یہ صورتحال ہے۔ وہاں پر تقریباً بہت سارے ہوٹل ہیں، یعنی مہنگے بھی ہے۔ پی سی ہوٹل جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کا اپنا علیحدہ سٹینڈرڈ ہے اور اس میں ریٹ مختلف ہے، یعنی 30-40 ہزار سے لے کر 2,50,000 روپے تک کا ان کا روم ہے، یعنی پریزیڈنشل روم جو ہے نا سب سے مہنگا ہے۔ باقی فیملیز روم، سویٹ روم اور اسی طرح ڈیلکس روم وغیرہ مختلف ریٹس ہیں ان کے۔ ملم جبہ میں ایکٹیویٹیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زپ لائن اور اسی طرح چیئر لفٹ اور سکی سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں اسی طرح میادم۔ تو میادم بھی ریاست سوات کے دور سے ایک سیاحتی مقام ہے اور یہاں بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ وہاں پی ٹی ڈی سی کا موٹل تھا، اب صورتحال اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن وہاں پر بھی ہوٹلز ہے اور آپ وہاں پر ہر قسم کے ہوٹل سے مطلب آپ جا سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہاں کے خوبصورت نظاروں سے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں گبین جبہ۔ تو گبین جبہ جو ہے نا بالکل آمنے سامنے ہے، یہ مدین میادم اور گبین جبہ یہ آمنے سامنے ہے، یعنی ایک پہاڑ کے اس طرف ہے، دریا کے اس طرف ہے، اور جو گبین جبہ ہے وہ اس طرف ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گبین جبہ جانا چاہتے ہیں تو آج کل وہاں پر برف موجود ہے اور اس کا جو بیس کیمپ ہے وہاں تک آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مطلب یا تو جیپ کے ذریعے یا گھوڑے کے ذریعے یا پیدل ٹریکنگ کرتے ہوئے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ گبین جبہ میں بھی ہوٹلز ہے، وہاں پر 3-4 ایسے ہوٹل ہے کہ وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں۔ بہترین قسم کے مطلب سہولیات وہ فراہم کر رہے ہیں۔ 1-2 ہوٹل تو ایسے ہے کہ وہاں پر بالکل جدید سہولیات سے آراستہ ہوٹلز بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو گبین جبہ میں بھی کیمپنگ پوڈز بھی ہے، وہاں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں اور اسی طرح ہوٹلز بھی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مدین جو ہے نا وہ مین جو گبین جبہ روڈ ہے وہاں سے 12 کلومیٹر ہے، وہاں پر بھی آپ جو مطلب ٹراؤٹ ہچریاز ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں انجوائے کرتے ہیں۔ وہاں ہوٹلز بھی بہت اچھے ہیں، دریائے سوات کے کنارے بھی ہے اور ٹراؤٹ فارمنگ جو ایریا ہے وہاں پر بھی ہوٹلز ہے، وہاں پر بھی آپ رہ سکتے ہیں، وہ بھی بہترین ہے۔ اور سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ آپ ٹراؤٹ مچھلی سے خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یعنی وہ خود آپ پکڑے، خود پکائے اور خود کھائے۔
اسی طرح بحرین میں بھی آج کل مطلب لوگ زیادہ ٹھہرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کالام تھوڑا سا سرد ہے، تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ مطلب زیادہ تر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی سیاح وہاں بھی ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پر بھی ابھی ہوٹل بن گئے ہیں. 2022 کے سیلاب میں اس سڑک کو اور اس بازار کو کافی نقصان پہنچا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے یہ دوبارہ واپس جو ہے نا وہ بحال ہوا ہے. اور یہ مقامی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے اور کچھ حکومت کی وجہ سے بھی کہ انہوں نے روڈ کو 10 فٹ تقریباً اونچا کر دیا ہے، اور جو ایک فلور تھا وہ سارا مطلب وہ زیر زمین چلا گیا. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح آپ کالام پہنچ جاتے ہیں تو کالام میں بھی آپ تقریباً بہت زیادہ ہوٹل ہے، وہاں پر آپ ہر قسم کے ہوٹل آپ کو دستیاب ہے. یعنی 2,000 روپے سے لے کر 15,000 اور 50,000 روپے تک کا کمرہ دستیاب ہے. لیکن اسی بیچ میں باغڈیری کا بھی ذکر کر دوں، باغڈیری میں بھی لگژری ہوٹل بن گیا ہے IYI، وہاں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں. یعنی وہ بھی آپ بہت ہی اچھا ہوٹل ہے. یعنی آپ میادم بھی جا سکتے ہیں، گبینجبہ بھی جا سکتے ہیں. تو کالام کی میں بات کر رہا تھا، تو کالام میں بھی بہت سارے ہوٹلز ہیں، وہاں پر بہت سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہے. آپ کسی بھی ہوٹل میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. رش نہیں ہے، بکنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے جائے اور خود اپنے طرف سے جو ہے نا وہ کر لے. باقی اگر ہم کالام سے آگے بات کریں تو ہم نے وہاں کہاں کہاں جانا ہے، تو یہ میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں. آج کل سب سے زیادہ جو مشہور جگہ ہے وہ پلوگاہ ہے اور وشو جنگل ہے. زیادہ تر لوگ وشو جنگل اور پلوگاہ جاتے ہیں. پلوگاہ تک آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن مشورہ میں یہ دوں گا کہ آپ جیپ ہائر کریں. جیپ کے ذریعے آپ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن راستہ اب پختہ ہو گیا ہے اور آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں. پلوگاہ میں برف کافی موجود ہے، اور اگر نہ ہو تو وہاں پر برف باری ضرور ہوتی ہے. یعنی آج کل جو یہ ویکنڈ جب ختم ہو جائے گا اور کل یعنی پھر کے دن سے گوگل کے مطابق اگر آپ سرچ کریں تو وہاں پر برف باری کا امکان کبھی 50% تو کبھی 30% تو کبھی 20%، یعنی دن میں لازم ہے کہ ایک دفعہ آپ کو برف باری ضرور ملے. تو پلوگاہ ایک مشہور جگہ ہے. اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں وشو جنگل سے اگر تھوڑا سا ہم اس طرف اتروڑ کی طرف آئے تو اتروڑ میں بھی بہت سارے سب کچھ ہے. سب سے پہلے آپ بلو واٹر جا سکتے ہیں. بلو واٹر کا راستہ کھلا ہے، آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں اور جیپ کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلو واٹر میں وہ پانی نہیں ہے نیلگو پانی، بلو پانی نہیں ہے، لیکن ہر طرف سفیدی چھا گئی ہے اور ہر طرف سفیدی ہے. تو آپ بلو واٹر جا سکتے ہیں. 6 کلومیٹر ہے یہ کالام سے، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دھماکہ جھیل جا سکتے ہیں جو کالام سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں بھی بہت زیادہ برف ہے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں. وہاں پر مطلب ریسٹورنٹ بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب ہے، تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اتروڑ. تو اتروڑ کالام سے تقریباً یہ ایک ہی روٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ دھماکہ جھیل دیکھتے ہیں تو آپ اتروڑ بھی چلے جائے، تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے. تو وہ تقریباً کوئی 18-19 کلومیٹر ہے، اور وہاں پر بھی آپ شاہین آباد تک، گبرال تک آپ جا سکتے ہیں. گرمیوں میں تو یہ بالکل بین الاقوامی روٹ بن جاتا ہے. یعنی یہاں سے اتروڑ سے آپ کمراٹ جائیں گے، کمراٹ سے پھر تلہ متے سے ہوتے ہوئے پھر دیر اپر اور پھر چترال اور پھر اس طرح پنڈر اور شندور ویلی کو کراس کرتے ہوئے پھر پنڈر، اور پنڈر سے آگے گوبیکس اور پھر گلگت بلتستان، اور پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک مشہور بین الاقوامی شاہراہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور گرمیوں میں یہ کھلا رہتا ہے. ان دنوں میں آپ صرف اتروڑ گبرال تک جا سکتے ہیں. مسائل کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ آج کل مسائل یہاں پر یہ ہے کہ سڑکوں کے حوالے سے تو میں نے بتا دیا ہے کہ 2022 کے سیلاب میں سڑکوں کو جو نقصان پہنچا تھا تاحال وہی اسی طرح ہے، لیکن چھوٹے بڑے گاڑی آ جا سکتی ہے. اگر اس پر بلیک ٹاپنگ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور دوسری بات بجلی کی ہے. جو 2010 کے سیلاب میں کالام میں بجلی منقطع ہو گئی تھی، بجلی کے کھمبے گر گئے تھے،
اور تاحال ابھی تک بجلی جو ہے نا وہ نہیں پہنچی. لوکل بجلی بنتی ہے چھوٹے پن بجلی گھروں سے, وہی پر لوگ گزارا کرتے ہیں اور وہی جو ہے نا وہ خود بجلی پیدا کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. بجلی وہاں پر نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے اپنے پن بجلی گھر بھی لگائے اور جنریٹر چلاتے ہیں, اور کمروں میں جو ہیٹس کا سسٹم ہے وہ بھی مطلب گیس اور بجلی کا جو مشترکہ آج کل جو نیا سسٹم بلوور ٹیپ جو نکلا ہے وہ چل رہا ہے آج کل, تو وہ لوگ چلاتے ہیں. اس کے علاوہ مسائل جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے نیٹ ورک کا. زونگ نیٹ ورک کسی مقام پر کئی جگہوں پر تو کام کرتے ہیں لیکن اوور آل پورے کالام میں کام نہیں کرتے. تو اور دیگر جو ٹیلینار ہے یا جو موبائل لنک ہے یوپون ہے وہ تو برائے نام ہے. بہرحال سب برائے نام ہے اور مقامی لوگ یہی گلہ کرتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں, ہم پیکج کرتے ہیں, لیکن ان مسائل سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملا. چونکہ کالام آج کل اس لیے زیادہ مطلب سیاح جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر برف باری ہوتی ہے. اس دفعہ یعنی پوری پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ برف باری کالام اور آس پاس علاقوں میں ہی ہوئی ہے. تو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں لیکن انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, موبائل نیٹ ورک بھی نہیں ہے. تو یہی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ روڈ, بجلی اور موبائل نیٹ ورک اس کو بہتر کیا جائے. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.